اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے۔ مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ شریف وہ مقدس شہر ہے جس شہر میں جانے کے لیے ہر عاشق مصطفیٰ کی تمنا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، کاش اپنا مقدس شہر دکھا دیں۔ یا رسول اللہ، کاش اپنے روزے کی زیارت کر لیں۔ دنیا کے چاہے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ہر اس شاک کی آرزو ہوتی یا رسول اللہ مدینہ دکھا دیں۔ مدینہ شریف وہ اللہ کا مقدس شہر ہے جس شہر کی خود اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ نبی فرماتے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں جو پہنچ گیا، جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ نبی فرماتے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ نوابوں کی ٹولی لکھنؤ سے حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئی۔ بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے مالدار تھے، حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے۔ نوابوں کی ٹولی میں ایک برہ نامی شخص بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس دماغ بہت کم ہے۔ برہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس دماغ کم ہے۔ چنانچہ جب نوابوں کی ٹولی مدینہ شریف پہنچی، کعبے کا طواف کر لیا، شیطان کو کنکریاں مار لی جاتی ہیں، ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب نوابوں کی ٹولی مدینہ شریف سے واپسی کا ارادہ کرتی ہے تو ایک نواب آیا۔ آنے کے بعد حضرت برہ سے کہا، اے برہ، تم یہاں سے اپنے گھر پہ جاؤ گے، کیا تمہارا حج قبول ہو گیا؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی ڈگری ہے؟ حضرت برہ نے کہا، میرے پاس کوئی سند نہیں، کوئی ڈگری نہیں۔ اب ان نوابوں نے کاغذ پہ لکھ لیا تھا اور لکھ کر کے دکھاتے، کہتے، دیکھو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سند دی ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں ڈگری دی ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ جب نواب لوگ اپنی اپنی ڈگری، اپنی اپنی سند حضرت برہ کو دکھاتے ہیں تو حضرت برہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ دل میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ آپ کے شہر میں، آپ کی بارگاہ میں بھی امیر و غریب دیکھا جاتا ہے؟ اتنا کہا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے قریب جاتے سنہری جالیوں کو پکڑ کے حضرت برہ نے کہا، یا رسول اللہ، نوابوں کو آپ نے سند دے دی ہے، ان کا حج قبول کر لیا، ان کے پاس ڈگری ہے، ان کا حج قبول ہو گیا۔ یا رسول اللہ، جب نوابوں کی ٹولی، جب یہ لوگ اپنے گھر جائیں گے، اپنی اپنی سند پیش کر دیں گے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا حج قبول ہو گیا۔ یا رسول اللہ، کہ آپ کی بارگاہ میں ادنا اعلیٰ دیکھا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، کہ آپ کی بارگاہ میں بھی امیر و غریب دیکھا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو سند دے دی ہے حج قبول ہونے کی۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی کوئی ڈگری دے دیں تاکہ میں بھی اپنے شہر، اپنے ملک پہنچوں، جب لوگ مجھ سے پوچھیں کہ حج قبول ہوا، میں بھی ان کو سند دکھا سکوں۔ حضرت برہ زارو قطع رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزار مبارک سے اپنا دست مبارک باہر نکالا، اپنا ہاتھ شریف نکالا۔ نکالنے کے بعد حضرت برہ کی جھولی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا۔ حضرت برہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا، لینے کے بعد پڑھتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا، برہ بریء من النار، برہ بریء من النار، اے برہ سنو، جاؤ، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔
حضرت برہ نے وہ پرچہ لیا، سند مل جاتی ہے، دوڑتے ہوئے نوابوں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے نوابوں سنو، اللہ کے رسول نے اگر تمہیں سند عطا کی ہے تو اللہ کے رسول نے ہمیں بھی سند عطا کر دی ہے، میرا بھی حج سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اللہ نے میرا حج بھی قبول کر لیا ہے، کا سند تمہاری کہاں ہے؟ حضرت برہ نے اپنی سند کو پیش کیا، اس پہ لکھا تھا برہ بریء من النار، اے برہ سنو جاؤ، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب نوابوں نے پوچھا برہ ہم تو تم سے مذاق کر رہے تھے، ہم لوگوں نے تو اپنے اپنے ہاتھوں سے کاغذ پر لکھ لیا تھا، وہ سند تمہیں جھوٹ دکھا دی تھی، لیکن برہ تمہیں تو آقا کریم نے سند دے دی ہے۔ اے برہ سنو، واقعی تمہارا حج اللہ کے رسول نے قبول کر لیا ہے، واقعی تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔